اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خط لکھنے کے طریقے کے حوالے سے بات کریں گے، اسی لیے آج ہمارا عنوان ہے خط لکھنے کا آسان اور بہترین طریقہ۔ یعنی آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم آسانی سے بہترین انداز میں خط کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے خط کی تعریف جانتے ہیں کہ خط سے مراد کیا ہے۔ تو خط کی تعریف یہ ہے کہ اپنی گفتگو اور بات چیت کو لکھ کر بھیجنا خطوط نویسی یا مکتوب نویسی کہلاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، اگر ہم اس کو لکھ کر کسی کو بھیج دیں تو اسے کہتے ہیں خط یا خطوط نویسی یا مکتوب نویسی۔ اب خطوط نویسی کی اپنی قسمیں ہیں، تو بنیادی طور پر خطوط نویسی کی 3 اقسام ہیں، یعنی ہم خط کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نجی کا مطلب ہے ذاتی۔ تو اس میں ایسے خطوط آتے ہیں جیسے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں یا کسی کو کسی کے غم یا خوشی کے حوالے سے خط لکھتے ہیں، تو ایسے خطوط کو کہتے ہیں نجی، جس میں رسمی اور دعوتی خطوط ہوتے ہیں۔ دوسری قسم اس کی ہے کاروباری خطوط۔ اس سے مراد وہ خطوط ہے جو ہم کاروبار کے سلسلے میں کسی کو لکھتے ہیں، تو ایسے خطوط کو کہتے ہیں کاروباری خطوط۔ تیسری قسم اس کی ہے سرکاری خطوط یا دفتری خطوط، یعنی وہ خطوط یا مراسلے یا چٹیاں جو سرکاری طور پر لکھی جاتی ہے یا دفتروں میں لکھی جاتی ہے، تو ایسی چٹیوں کو یا ایسے خطوط کو کہتے ہیں دفتری یا سرکاری خطوط۔ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خط میں بنیادی طور پر کتنے حصے ہوتے ہیں یا اس کے کون کون سے حصے ہیں۔ تو بنیادی طور پر خط کے یہ حصے ہیں، یہ اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ نمبر 1 مقامی روانگی، نمبر 2 تاریخی روانگی، نمبر 3 القاب و آداب، نمبر 4 نفسی مضمون اور نمبر 5 اختتام۔ آئیے ان 5 حصوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مقامی روانگی سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ سے ہم خط لکھتے ہیں تو ہم اسی جگہ کا نام لکھتے ہیں۔ مثلا ہم امتحان کے لیے خط لکھتے ہیں تو اس وقت ہم امتحان دیتے ہوئے کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایگزام ہال میں ہوتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں رائٹ سائڈ پر کمرے امتحان۔ یہ ہے مقامی روانگی جہاں سے یہ خط روانہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی رائٹ سائڈ پر یعنی دائیں طرف تاریخی روانگی، یعنی جس وقت یہ خط لکھا جاتا ہے تو اس وقت کی تاریخ لکھنی چاہیے، جیسے مثلا 7 جولائی 2020، اور یہ اس طرح لکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو اردو کی ہند سے آتی ہے تو چاہیے آپ کو کہ آپ اردو کی ہند سے لکھیے۔ اگر آپ کو اردو کی ہند سے نہیں آتے تو آپ اس طرح انگریزی کی ہند سے لکھ سکتے ہیں، لیکن انداز اس طرح ہو کہ پہلے تاریخ ہو، پھر مہینہ اور پھر سال۔ اگر آپ اس طرح لکھیں گے جیسے 7/7/2020 تو یہ طریقہ غلط ہے، خط میں اس طریقے کو اپنایا نہیں جاتا۔ تو تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 جولائی 2020۔ پھر اس کے بعد ہے القاب و آداب۔ القاب و آداب سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کو آپ خط لکھتے ہیں تو اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسے وہ نام دے دے، اسی نام سے، اس کی عزت کے نام سے، پیار کے نام سے پکاریے۔ مثلا اگر ہم اپنی امی کو خط لکھتے ہیں تو ہم اس طرح لکھیں گے کہ پیاری امی جان، یہ اس کے لیے ہے۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو لکھتے ہیں جو ہم سے اوپر عزت والا ہو یا ہم سے بڑا ہو تو اسی کے مطابق ہم ایک لقب اپنا کر، ایک نام اپنا کر اسے پکاریں گے، تو اسے کہتے ہیں القاب و آداب۔ پھر خط کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ السلام علیکم سے۔ اور پھر جو نفسی مضمون ہے، نفسی مضمون سے مراد یہ ہے کہ خط کا وہ حصہ جس میں آپ جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو اسی حصے کو کہتے ہیں نفسی مضمون۔ مثلا خط شروع کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے، یا نفسی مضمون اچھا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح لکھیں کہ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے ہے، یہاں بھی خیریت ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو مقصد آپ کا ہے وہ آپ 1-2 پیراگراف میں لکھیں۔ اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے کاتب، یعنی خط لکھنے والے کا نام، یعنی جو آدمی خط لکھتا ہے وہ آخر میں اپنا نام لکھے گا۔ مثلا اوپر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امی جان کو خط لکھنا ہے، تو پیاری امی جان یہاں القاب و آداب، تو اسی کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں جو اس کا بیٹا ہے وہ اپنا نام لکھے گا۔ مثلا اس طرح لکھے گا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا
عزیز بیٹا وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پر اپنا نام جیسے احمد یعنی آپ کا پیارا بیٹا احمد. تو اس طرح یہ خط ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ابھی ہم ایک نمونے کے طور پر خط لکھیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ خط کو کس طرح لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم ایک طریقہ جانتے ہیں. تو آئیے وہ طریقہ کیا ہے. تو خط کے لکھنے کا وہ طریقہ اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے. عنوان یہ ہے کہ اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں اسے مثالی طالب علم بننے کے لیے مشورے دے دے. یعنی عنوان کیا ہے؟ اپنے دوست کو خط لکھنا اور اس میں اسے ایسے مشورے دینا جو کسی مثالی طالب علم کے لیے مفید ہو. تو اس کا ہم اس طرح آغاز کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پر ہم پہلے مقام روانگی لکھیں گے جہاں سے ہم یہ خط لکھتے ہیں. فرض کریں یہ ہمارا ایک پیج ہے، یہ صفحہ ہے، یہاں یہ لائن کھینچی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے کمرہ امتحان. پھر اس کے بعد تاریخ لکھیں گے کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ تاریخی روانگی تو 7 جولائی 2020. ہم اس طرح نہیں لکھیں گے کہ 7/7/2020. پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے. اگر آپ کو اردو کی ہند سے آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں تو آپ یہاں پر انگریزی کی ہند سے بھی لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چونکہ یہ اس کا دوست ہے تو دوست کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں. القاب و آداب کی بات ہو رہی ہے. پیارے دوست یا پیارے سدیس احمد. پھر السلام علیکم. پھر آپ دیکھیں یہ نفسی مضمون ہے. اب نفسی مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے کہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، یعنی آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کی طبیعت اچھی ہوگی، یہاں سب کچھ بخیر و خوبی چل رہا ہے، یعنی ہمارے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. آج کمرہ جماعت میں یعنی کلاس روم میں، کمرہ جماعت کہتے ہیں کلاس روم کو، مثالی طالب علم کے حوالے سے اردو کے استاد محترم کے ساتھ بھرپور گفتگو ہوئی، یعنی بات چیت ہوئی جس سے بہت سے مفید مشورے ملے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان مشوروں پر عمل کر کے ایک مثالی طالب علم بنو اور اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام روشن کرو. وہ مفید مشورے یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیے یہاں تفصیل موجود ہے. نمبر 1 وقت کی پابندی کرو. وہ مشورے اپنے دوست کو وہ لکھتا ہے کہ کیا کیا مشورے ہیں. تو پہلا ہے وقت کی پابندی کرو. دوسرا محنت کو زندگی کا لازمی حصہ بناؤ. نمبر 3 بڑوں کی عزت کرو یا بڑوں کی عزت اور احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرو. نمبر 4 دوسروں کی مدد کرو. نمبر 5 گھر کے کام کاج میں والدین کی مدد کرو. نمبر 6 اپنے دوستوں کی ہر مشکل میں مدد کرو. نمبر 7 قانون کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کرو. نمبر 8 اساتذہ کی ہر بات غور سے سن کر اس پر عمل کرو. نمبر 9 اپنی صحت کا خیال رکھو. نمبر 10 دین کے تمام امور کی پوری طرح پابندی کرو. امور باتوں کو کہتے ہیں، یعنی دین کی تمام باتوں پر عمل کرو. یہ وہ مشورے تھے. اب وہ آخر کی طرف آ رہا ہے جو خط لکھ رہا ہے. امید ہے تم ان باتوں پر عمل کر کے ایک مثالی طالب علم بنو گے اور ملک و قوم بلکہ پوری انسانیت کے کام آؤ گے. اپنے والدین کو سلام اور چھوٹوں کو پیار کہنا. اور آخر میں یہ اس سے نیچے یہاں پر چونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے اس کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ خط لکھنے والا ہے تمہارا دوست نواز خان. یہ اس لائن کے نیچے اور یہ بائیں طرف آخر میں لکھنا چاہیے. تو اس طرح یہ خط کا وہ طریقہ تھا جو آج کے اس سیشن میں ہم نے زیر بحث لائے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.